लड़कपन का ज़माना था, अभी हद बलूगत को ना पहुँचे थे। लोगों से बहुत दूर मक्का मुआज़मा के पहाड़ी रास्तों में हर रोज़ अपने आका और कुरैश के सरदार उक़बा बिन अबी मुअय्यद की बकरियां चराने जाया करते। लोग इन्हें इब्ने उम्मे अब्द के नाम से पुकारते कि इनका असली नाम अब्दुल्ला और बाप का नाम मसऊद था। ये होनहार फ़र्जंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अजीब अजीब सी बातें सुना करता, लेकिन इन बातों की तरफ दो वजह से ध्यान ना देता। एक तो बचपन का ज़माना था और दूसरी वजह यह थी कि अक्सर वक़्त मक्की मुआशिरा से बिल्कुल अलग थलग गुज़रता। रोज़ाना का मामूल ये था कि सुबह सवेरे अपने आका उक़बा की बकरियां चराने चला जाता और रात को वापस लौटता। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद क्या देखते हैं कि दो बावकार बुज़ुर्ग इनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से इनके हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। इनके पास आते ही दोनों ने सलाम कहा और फरमाया, हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि इससे आतिश प्यास बुझा सकें और अपनी अंतड़ियां तर कर सकें। इस होनहार लड़के ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे पास तो अमानत हैं। लेकिन इन दोनों ने मेरी इस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि इनके चेहरे खुशी से तमता उठे। इन बुज़ुर्गों में से एक ने कहा, हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो अभी छोटी हो और दूध ना देती हो। मैंने इनके करीब ही खड़ी हुई एक छोटी सी बकरी की तरफ इशारा किया। एक बुज़ुर्ग आगे बढ़े, एक हाथ से बकरी की टांग पकड़ी और दूसरा हाथ इनके थनों को लगाया और साथ ही साथ वो कुछ पढ़ भी रहे थे। मैंने बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देखा और अपने दिल में कहा, भला इतनी छोटी उम्र की बकरियां भी दूध दिया करती हैं। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी कसीर मिकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक प्याला नुमा पत्थर पकड़ा और इसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भर कर पिया और मुझे भी पिलाया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। जब हम तीनों खूब सैर हो गए तो इस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ, तो वो फ़ौरन सुकड़ने लगे, यहाँ तक कि अपनी असली हालत में लौट आए। इस मौका पर मैंने अर्ज़ किया, अज़राह करम, मुझे भी आप ये बाबरकत कलाम सिखा दें। तो आपने फरमाया, अभी आप बच्चे हैं। यही वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को इस्लाम की तरफ माइल करने का सबब बना। आप जानते हैं कि ये मुबारक इंसान कौन थे? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। दोनों कुरैश ने मक्का मुआज़मा में ओधम मचा रखा था, मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्का मुआज़मा के इन दुश्वार गुज़ार पहाड़ी रास्तों पर चल निकले थे। इस होनहार लड़के ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से खलूस दिल से मोहब्बत की और आप दोनों को भी ये दयानत और अमानत की बिना पर बहुत पसंद आया। इस वाक़ये के थोड़े ही अरसे के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खिदमत पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल शफ़क़त से अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। इसी रोज़ ये खुशनसीब फ़र्जंद बकरियों की निगरानी के फ़रीज़ा से सबकदोश होकर सैयदुल अनाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। फिर इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में इस तरह रहे जिस तरह कि ये साया इंसान के साथ रहता है। हज़र सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, हर जगह खिदमत की सआदत नसीब होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाने का इरादा करते तो फ़ौरन जूते मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला रखते। जब घर तशरीफ़ लाते तो आगे बढ़कर अपने हाथों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से जूते उतारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छड़ी और मिसवाक हरदम तैयार रखते। इन्हें हुजरा मुबारक में भी आने की इजाज़त थी, यहाँ तक कि आप साहबे खराब में राजदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर हो गए। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरबियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हुई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को अपनाने का वाफिर मौका मिला। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत को अपने अंदर समोने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपके मुतालिक ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरसगाह नबूवत से तालीम हासिल की, कुरान मजीद की तिलावत
قرآن فہمی اور شریعت الحیا کے علم میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امیر المؤمنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں ایک شخص اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق بہت غصے میں آ گئے۔ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کو غصہ مانند پڑ گیا اور فرمایا، باخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرأت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیات کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان و نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے ان کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ حضرت عمر نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، جواب ملا، دور دراز جگہ سے۔ دوسرا سوال ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب ملا، بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں۔ سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے بڑی ہے؟ جواب ملا، آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے محکم ہے؟ جواب ملا، بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا، جو ذرا بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرا بھر برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب ملا، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ پانچواں سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب ملا، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامعہ جوابات سن کر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا،
قافلے والوں سے دریافت کرو کیا تمہارے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں؟ جواب ملا یقیناً موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے بلکہ تنومند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی باآواز بلند تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں۔ ہمارے رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجئے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر پل پڑا۔ وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اب دشمنان خدا میری نظر میں پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہی جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت کیا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نزا کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی۔ آپ کی زبان ذکر پر آیات بیانات کا ورد جاری تھا۔